بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کا سبق، اور یہ سورۃ البقرہ ہے اور اس کی آیت مبارکہ 155۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ اس آیت مبارکہ کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہاں سب سے پہلے وَلَنَب با قلقلہ کرنا ہے، با حروف قلقلہ میں ہے، قاف طا با جیم دال، یہ 5 حروف قلقلہ ہے، آپ نے ان کی آواز کو ڈبل کرنا ہے۔ وَلَنَب ایسے۔ آگے نون مشدد ہے، اور جب نون کے اوپر شد ہوتی ہے تو وہاں بھی غنہ ہوتا ہے، نون کے اوپر شد ہو، میم کے اوپر شد ہو، وہاں غنہ ہوتا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، آگے کم، یہاں میم ساکن ہے، اور میم ساکن کے بعد یہاں با آ رہا ہے بِشَيْءٍ کے شروع میں، تو یہاں پر کیا ہوگا جی؟ یہاں پر میم ساکن کا اخفا ہوگا، یعنی اپنی میم ساکن کی آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں رکھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے آپ؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ایسے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، بِشَيْءٍ، یہاں یائے لین ہے، بِشَيْءٍ نہیں پڑھنا، اس کو مجہول نہیں پڑھنا بلکہ معروف پڑھنا ہے، بِشَيْءٍ۔ آگے بِشَيْءٍ میں تنوین ہے، 2 زیر کی تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس کے بعد میم ہے، اور میم حروف یرملون میں یہاں ادغام کیجیے گا اور غنے کے ساتھ۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، مِّنَ الْخَوْفِ، خا گرین کلر میں ہے، خا ان حروف میں شامل ہے جن کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، تو اس کو موٹا رکھیے گا، اور آگے واو لین ہے، اسے یہاں پہ ہونٹ گول کیجیے گا، خوفی، خوفی، اسے خوف نہیں کرنا آپ نے۔ مِّنَ الْخَوْفِ، آگے وَالْجُوعِ، اور یہ لفظ اس میں عین ہے، اسے جو ای نہیں پڑھنا، اس سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وَالْجُوعِ، وَالْجُوعِ، ایسے عین کا خیال رکھتے ہوئے۔ آگے وَنَقْصٍ مِّنَ وَنَقْ، اس میں قاف بھی موٹا ہے، حرف صاد بھی موٹا ہے، اور قاف حروف قلقلہ میں شامل ہے، اس لیے آپ نے اس کو قلقلہ کرنا ہے۔ وَنَقْ موٹا بھی ہے اور قلقلہ بھی کرنا ہے۔ وَنَقْصٍ، آگے تنوین ہے صاد کی، آپ دیکھیے گا تنوین، اور تنوین کے بعد، اچھا صاد کو بھی موٹا رکھیے گا، اور تنوین کے بعد میم یرملون کا ادغام ہوگا غنے کے ساتھ۔ کیسے؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مِّنَ الْأَمْوَالِ، اس کے اندر الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، اسے لمبا کر کے مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد فا ہے، اخفا کیجیے گا۔ وَالْأَنفُسِ، ایسی آواز ہو اخفا کی۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہاں والثمرات، یہاں پہ ثا ہے، اس میں سیٹی نہ ہو، را موٹا رکھیے گا کیونکہ را کی اوپر حرکت ہے، را پر پڑی جائے گی، اور آخر میں رموز اوقاف میں سے طا ہے۔ اب یہاں پہ وقف کر دیجیے گا، جب وقف کریں گے تو زبر زیر پیش اگر آخری حرف پہ ہو تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں، والثمراتی لکھا ہوا ہے لیکن والثمرات۔ وبشر الصابرین، صاد اس میں موٹا رکھیے گا، اور اس میں یائے مدہ ہے، صابرین، ایسے اسے اپنے لمبا کرنا ہے۔ چلیں اس آیت مبارکہ کو آپ ایک دفعہ پھر سنیے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس آیت مبارکہ کا آپ ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ کچھ، مِنَ الْخَوْفِ خوف سے، وَالْجُوعِ اور بھوک، وَنَقْصٍ اور نقصان، مِنَ الْأَمْوَالِ مال میں، مال سے، وَالْأَنفُسِ اور جان، وَالثَّمَرَاتِ اور پھل،
वबश्शिर الصابرین اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم تمہاری ضرور آزمائش کریں گے، اور آزمائش مختلف طریقوں سے، آزمائش مختلف لوگوں کی مختلف انداز میں اللہ رب العزت آزمائش کرتے ہیں۔ کسی کو بہت زیادہ پیسہ دے کر آزماتے ہیں، اور کسی کو پیسہ لے کر واپس لے کر آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر بھی کچھ جو ذکر فرما رہے ہیں کہ کبھی تمہیں خوف دے کر، کبھی بھوک دے کر، اور کبھی مال کے اندر کمی دے کر، اور کبھی ایسا ہوگا کہ جان کا گھاٹا دے کر، اور کبھی پھلوں کے اندر کمی کر کے میں تمہاری آزمائش کروں گا۔ اور یہ دیکھوں گا کہ کون ہے جو ایسے حالات میں بھی اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھتا ہے، اور کون ہے جو تھوڑی سی مصیبت یا آزمائش آنے پر فوراً اللہ رب العزت سے اپنا تعلق منقطع کر کے دوسروں کے دروازے پہ چلا جاتا ہے۔ جو ایسے مشکل وقت میں بھی اللہ رب العزت کو یاد رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اسے اس مشکل وقت میں یاد رکھیں گے جو قیامت والا دن ہے، جب ہر شخص مشکل میں ہوتا ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس وقت میں تمہیں نہیں بھولوں گا، تمہیں میں یاد رکھوں گا۔ اور جو صبر کا مظاہرہ کرتا ہے وہ وبشر الصابرین، صبر والوں کے لیے کیا ہے؟ بہت زیادہ خوشخبریاں ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جس دنیا کے اندر مختلف آزمائشوں کے اندر، مختلف مصائب کے اندر مبتلا رہا، بیماریوں میں مبتلا رہا، اور جس میں اس کی کوئی اپنی غلطی بھی نہیں ہوتی، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیماری ایسی آ جاتی ہے، تو اگر وہ اس میں اللہ رب العزت کا گلہ شکوہ نہیں کرتا، بلکہ ان حالات میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، مسلسل اللہ اس کی زبان اللہ کے شکر کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ تر رہتی ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت جب ان لوگوں کو انعامات دیں گے کہ جن کو مصیبتوں کے اندر اللہ نے دنیا میں رکھا ہے، تو وہ لوگ جن کو اللہ نے کبھی مصیبت نہیں دی، مشکلات میں نہیں ڈالا، تو وہ اس وقت یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں بھی مصیبتوں میں ڈالا جاتا تاکہ ہمیں بھی آج اس طرح کے انعامات دیے جاتے جیسے ان لوگوں کو اللہ رب العزت انعامات دے رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا، اور ایک اور چھوٹی سی آپ سے درخواست یہ کرنی تھی کہ جو لوگ سبق ریکارڈ کر کے مجھے واٹس ایپ کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ واٹس ایپ کرتے ہیں، اور ابھی بھی جو میرے موبائل پہ شو ہو رہے ہیں نوٹیفیکیشن، وہ تقریباً 180 کے قریب ہیں جن کے رپلائی کرنے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے ساتھ ساتھ رپلائی ہوتے رہیں، لیکن بسا اوقات تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے میں معذرت کروں گا آپ سے۔ اور ایک اس میں آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے چھوٹی سی، کہ جب آپ ایک میسج کرتے ہیں، مطلب ریکارڈ کر کے آپ نے ایک سبق سینڈ کیا ہے اور اس کی طرف سے رپلائی میں تاخیر ہو رہی ہے، تو آپ دوسرا سبق نہ بھیجا کریں، بلکہ اسی میسج کو آپ مینشن کر دیا کریں، دوبارہ کے ساتھ لکھ دیا کریں رپلائی کریں گے اس طرح، تو میں انشاءاللہ ایک تو وہ میسج اوپر آ جائے گا، اگر زیادہ تاخیر ہوگی تو وہ میسج اوپر آ جائے گا، میں اس کا ضرور رپلائی کر دوں گا۔ اور دوسرا ایک اور جو گزارش کرنی ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ آپ جب سبق سنا رہے ہوتے ہیں، مطلب واٹس ایپ پہ آپ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ریکارڈنگ کی ہے، آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور تقریباً آپ نے 1-1.5 منٹ کی ریکارڈنگ کر لی، لیکن بالکل آخر میں جا کے آپ کا گلا خراب ہو جاتا ہے، یا ایسے بسا اوقات ایسی میرے پاس ریکارڈنگ آتی ہیں کہ آخر میں پہنچ کے وہ کیا بول دیتے ہیں، او ہو اس طرح، یعنی یہ تو نہیں کرنا تھا، لیکن ساتھ ہی وہ مجھے ریکارڈنگ سینڈ بھی کر دیتے ہیں، پھر دوسری ریکارڈنگ پھر نئے سرے سے ہوتی ہے، وہ بھی اینڈ پہ جا کے گڑبڑ ہو جاتی ہے، لیکن وہ میرے پاس پہنچ جاتی ہے، پھر تیسری جو ہوتی ہے وہ صحیح سلامت ریکارڈنگ میرے پاس مکمل آتی ہے۔ تو اگر آپ کا ایسی ریکارڈنگ ہو جو آپ کو لگے کہ بھئی آخر میں چل کے تو خراب ہو گئی ہے، صحیح طرح سے آواز نہیں آ رہی ہے، کچھ اور ہو گیا ہے، تو آپ اس کو خود سے ڈیلیٹ کر دیا کریں، ڈیلیٹ فار ایوری ون، تاکہ میں جب بھی سنوں تو میرے سامنے ایک ہی ہو۔ اب بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک سن رہا ہوتا ہوں، وہ اینڈ پہ جا کے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ ابھی نامکمل ہے، اور دوسری بھی کیا ہوتی ہے وہ بھی اینڈ پہ جا کے خراب، اور تیسری جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ یہ تھوڑا سا خیال رکھیے گا اور برا بھی نہ منائیے گا، کیونکہ اتنے زیادہ میسیجز، اب دیکھیے جیسے ابھی کچھ دیر پہلے میرے پاس میسیجز آئے، اور وہ سبق انہوں نے تقریباً 15 سے 16 سبق انہوں نے مجھے ریکارڈ کر کے سینڈ کرے، اور بعض سبق تو ان میں سے 7-7 منٹ کی، 8-8 منٹ کی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح رپلائی بہت مشکل ہو جاتا ہے سننا، اور کیونکہ اگر ترتیب سے میں سنوں ایک ٹائم میں کم سے کم مجھے ایک سبق 1 گھنٹہ لگ جائے گا سننے میں، اور پھر اس کا رپلائی کرنے میں، کیونکہ میری عادت ہے تھوڑا سا میں ایک سبق کو 2-3 دفعہ سنتا ہوں تاکہ جو غلطیاں ہوں وہ سے۔ اور تیسری جو ضروری ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب سبق ریکارڈ کرے ہوتے ہیں تو جو پانی والی موٹر چل رہی ہوتی ہے تو اسے بھی آپ ضرور بند کر دیا کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے سبق کی آواز کم ہوتی ہے، جو موٹر پانی والی چل رہی ہوتی ہے اس کی آواز بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ تو کچھ گزارشات ہیں جو آپ امید ہے برا نہیں مانیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔